السلام علیکم. سیکنڈ ایئر ہمارا آج کا یونٹ نمبر 3 کا ٹاپک ہے کہ جی ریزنز آف اکنامک انسٹیبلٹی ان پاکستان. سب سے پہلے کہتے ہیں کہ اکنامک اسٹیبلٹی چیز کیا ہوتی ہے، یعنی معاشی عدم توازن چیز کیا ہوتی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انکم از لیس اینڈ ایکسپینڈیچرز آر مور، کہ ہماری آمدنی کم اور ہمارے اخراجات زیادہ. تو ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ امپورٹ کے مقابلے میں کم ہے، ہم منگواتے زیادہ اور بھیجتے کم ہے. اور ہمارا جو تقریباً جو ٹوٹل بجٹ ہوتا ہے، ہم لوگ اس کا پیئنگ جو کرتے ہیں، ہمارا 80% جو بجٹ ہوتا ہے وہ ڈیفینس اور ہمارے قرضوں کو پے کرنے میں لگ جاتا ہے، اور جو ہمارے ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان پہ صرف 30% جو ہے وہ ہوتا ہے. تو پھر اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی قائم ہو جاتی ہے کہ ہمارا خرچہ جو ہے وہ 110 روپے ہے اور تنخواہ ہماری 100 روپے ہے. تو ہمیں خرچہ پورا کرنے کے لیے 10 روپے کیا کرنا ہوگے، ہمیں ادھار لینے پڑے گی. جب وہ چیز ہم بارو کریں گے تو ہمارے اوپر ڈیپٹ بڑھتا جائے گا، اور یہ ڈیپٹ بڑھتے بڑھتے آخر پاکستان کا بھی یہی حال ہوا کہ یہ ڈیپٹ بڑھتے بڑھتے اب پاکستان کا ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ بھی 25-30 ہزار روپے کا قرض دار ہوتا ہے. اچھا جی، اب ہم سب سے پہلے کرتے ہیں کہ اس کی کیا کازز ہے. At the time of formation, our population was most resources and less the war of it. اب جب پاکستان بن گیا تو اس میں کیا ہوا، پاکستان بننے کے بعد یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو پاپولیشن تھی وہ کوئی بھی اتنی ایجوکیٹڈ نہیں تھی، اور ریسورسز بھی ان کے پاس نہ ہونے کے باوجود تھے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ریسورسز تو تھے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انیشل پرابلم میں آپ نے پڑھا والد ساتھ انہوں نے کیا کیا کیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو 1948 کی وار تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس نے پاکستان کے ساتھ بے شمار مسائل پاکستان کی راہ میں پیدا کر دیے. پہلے نوزائیدہ اسٹیٹ 47 میں آزاد ہوئی، 48 میں جنگ ہو گئی. تو جنگ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جو حالات ہمارے کچھ بہتر تھے وہ بھی خراب ہو گئے. تو گورنمنٹ آف پاکستان جو تھے 5 پوائنٹ انڈسٹریز. اب انڈسٹریز کو فروغ دینے کے لیے اس نے کیا کیا کہ 5 ایئرس پلانز بنانے شروع کر دیے. ریورس بنائے گئے، ڈیمز بنائے گئے ایگریکلچر کو ترقی دینے کے لیے. امپروو اکنامک کنڈیشن، پاکستان ٹوک لونز فار انڈسٹریز اینڈ ایگریکلچر. تو پاکستان نے کیا کیا کہ بیرونی ممالک سے اپنی انڈسٹریز لگانے کے لیے لون لینے شروع کر دیے. تو جو وار ہوئی 65 اور 71 کی، پاکستان اور انڈیا کی گیو اے بگ بلو ٹو آور کنٹری، جس نے ہمارے پاکستان کو شدید دھچکا لگا. تو پاکستان ٹوک اے لاٹ آف لونز. پاکستان نے اس وقت بہت بڑی مقدار میں قرضہ لیا. آر گورنمنٹ ہیو الاؤڈ ٹائی ٹو انکریز اور ملٹری پاور. پاکستان جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے اپنی فوج کو تو مضبوط کرتی رہی، لیکن جو پولیٹیکل استحکام ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے جو پولیٹیشین تھے انہوں نے ملک کو استحکام نہیں دیا. یعنی پاکستان میں عدم استحکام کی فضا دی. ہم اپنے دفاع کو تو مضبوط کرتے رہے لیکن اپنے ملک کی پالیٹکس کو مضبوط نہیں کر سکے. اچھا، لانگ پیریڈ آف نان ڈیموکریٹک رولز ان آور کنٹری ریزلٹڈ ان ڈیولپمنٹ مس کنسیپشن اینڈ مس انڈرسٹینڈنگ امانگ دا پیپل. کہ ہمارے پاس جو نان ڈیموکریٹک رولز ہیں، یعنی ہمارے جو ملک میں مارشل لا لگے رہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ تعصبات اور شکوک و شبہات پائے جاتے تھے. تو پولیٹیکل پارٹیز کی جو پالیسیز تھی وہ دن بدن چینج ہو رہی تھی. نیشنل پارٹیز اسٹاپ دا ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریز لاٹ دیئر کانفیڈنس بیکاز آف لیک واٹر اینڈ لائٹ. اچھا جی، ابھی ایک تھا کہ جو نیشنلائزیشن پالیسی تھی، نیشنلائزیشن پالیسی یہ تھی کہ انہوں نے جو صنعتیں چل رہی تھیں انہیں قومی ملکیت میں لے لیا. جب قومی ملکیت میں انہوں نے لے لیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو انڈسٹریلسٹ تھے ان کا جو اعتماد تھا وہ گورنمنٹ کے اوپر سے ختم ہو گیا. اور انہوں نے کہا کہ اب ہم دوبارہ سرمایہ کاری نہیں کرتے، کہ ہم نے اتنی محنت کر کے ایک اپنا جو ہے کاروبار سیٹ کیا اور گورنمنٹ نے ہم لوگوں سے لے لیا. اس کے علاوہ یہ تھا کہ ملک میں جو پانی اور بجلی کی جو کمی تھی، لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کیا ہوا کہ جتنے بھی سرمایہ کار تھے ان لوگوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے سے جو ہے انکار کر دیا. اور اس کا کیا ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ معاشی عدم استحکام پیدا ہو گیا. نیکسٹ کہتے ہیں کشمیر ایشو انفریٹڈ دا ریلیشن بٹوین پاکستان بوتھ دا کنٹریز آر ناؤ نیوکلیر پاور. کہتے ہیں کہ جو کشمیر کا مسئلہ تھا پاکستان اور بھارت کے درمیان ہمیشہ وہ کھٹائی بنا رہا.
حالانکہ دونوں کنٹریز پاکستان اور بھارت دونوں ابھی تک نیوکلیر پاور بن چکے ہیں، لیکن ابھی تک وہ اس کو سولو کرنے کو تیار نہیں ہے. انٹرنیشنل جو ہماری سیکورٹی کونسل ہے UN ہے، وہ بھی اس معاملے کو یعنی کشمیر کے مسئلے کو ابھی تک حل کرنے میں ناکام رہی ہے. دوسری طرف اگر افغانستان کو دیکھیں تو افغانستان کی طرف سے جو اسمگلنگ اور ڈرگز وغیرہ آتی تھی، اس نے ہماری معیشت کو دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا تھا، اور ہماری جو ڈیولپمنٹ تھی وہ بہت زیادہ خراب ہو گئی. ایون کہ ہم لوگ اگر ایگریکلچر لینڈ تھا تو ہم لوگ ایگریکلچر کی جو چیزیں تھیں وہ بھی مہنگے داموں باہر سے منگواتے تھے، جس کی وجہ سے لون پہ لون لے کر ہمارے حالات جو تھے بہت زیادہ خراب ہو گئے. اچھا جی، تو پاکستان جو تھا، ایون ٹوڈے لونز آف پاکستان آر آلموسٹ $10 بلین. کہتے ہیں کہ ابھی تک ہم لوگ $10 بلین کے مقروض ہیں، اور ابھی جو IMF سے عمران صاحب نے اور قرضہ لیا ہے اس کو کریں گے تو اس کا پھر شمار ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ جائے گا. اچھا جی، اب سب سے پہلے کہتے ہیں کہ بڑھتی جو آبادی ہے، انکریزنگ ان پاپولیشن کریٹ مینی اکانومی پرابلمس، انہوں نے بہت زیادہ ہمارے لیے معاشی مسائل کھڑے کر دیے ہیں. ڈفرینٹ ولیجز آف پاکستان ریمین انڈر ڈیولپ، سو پیپل فرام دیز ولیجز، کہتے ہیں زیادہ تر پاکستان میں زیادہ تر جتنے بھی گاؤں ہیں نا، ان میں کوئی بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں، بجلی پانی گیس کی کوئی سہولت، تعلیم کی، میڈیکلز کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہاں سے مائگریٹ ہوتے ہیں، یعنی نقل مکانی کرتے ہیں، اور وہ نقل مکانی کر کے شہروں کی طرف آتے ہیں، اور شہروں کے اوپر پھر دباؤ پڑتا ہے. دباؤ پڑنے کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ جو ایک تو پری پلانس وہاں پہ مکانات بنائے جاتے ہیں، تو پھر ان لوگ کی وجہ سے جھونپڑ پٹیاں بننی شروع ہو جاتی ہیں، جو کچے جو بستیاں آباد ہوتے ہیں. اگر فرض کریں آپ کراچی کی ایگزامپل لیتے ہیں تو کراچی جو تھا پہلے وہ پلان تھا، لیکن یہ جو لوگ مائگریشن کر کے کراچی کی طرف گئے، کیونکہ کہتے ہیں نا کراچی جو ہے وہ غریب عوام کے لیے ہے، تو کراچی میں کوئی بندہ رات کو غریب نہیں سو سکتا، جو ہے بھوکے پیٹ غریب کوئی بھی نہیں سو سکتا. تو پھر یہاں پہ یہ تھا کہ یہاں پر لوگ جو مائگریٹ کر کے گئے تو انہوں نے کیا کہ وہاں پر 1 by 1 کر کے انہوں نے جھونپڑ پٹیاں بنانی شروع کر دی، یعنی کچی بستیاں آباد ہوتی گئی، اور وہ پری پلان نہیں تھی. اس کی وجہ سے یہ ریزن اس کی یہ ہوا ہے کہ اب جو کراچی میں اگر بارش ہوتی ہے تو جگہ جگہ پر پانی کھڑا ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ پری پلان نہیں تھے، اور وہ نشیبی علاقہ تھا جہاں پہ پانی آ جاتا ہے، اور پھر پانی کے نکاس کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا. اگر کوئی نکاس کا راستہ ہوتا تو وہاں پہ بھی لوگوں نے مکان بنا لیے تھے، تو ان لوگوں کے نکلنے کا کوئی راستہ پانی کے ادھر کوئی موجود ہی نہیں تھا. تو پھر یہ تھا کہ جو ایگریکلچر تھی، جو لوگ تھے وہ ایگریکلچر کو چھوڑ کر شہروں کی طرف جب آ گئے تو پیچھے ہماری ایگریکلچر جو تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی. ٹورزم جو ہے وہ انڈر ڈیولپ انڈسٹری ہے، ٹوک دا نو بینیفٹ فرام دا سروس آف آئل، گیس، الیکٹریسٹی اینڈ واٹر ریزرورز. اچھا جی، ہمارے پاس جو ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہر چیز موجود ہے. سیاحت کو دیکھیں تو پاکستان میں اتنے خوبصورت نظارے ہیں کہ پوری دنیا اگر اس میں سما جائے تو کام ہے. سوئٹزرلینڈ کی اگر بات کرتے ہیں تو اگر آپ سوات کے علاقوں کو دیکھیں، معلم جبہ کو دیکھیں، اگر آپ چترال وغیرہ میں جاتے ہیں تو آپ سوئٹزرلینڈ کو بھول جائیں، کتنی خوبصورت جگہ ہے. ہمارے پاس آئل ہے، گیس ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن مسئلہ یہاں پر اب کیا ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اپنے کم ریسورسز ہونے کی وجہ سے ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اب باہر کے ممالک کو دیکھیں، مالدیپ کو دیکھیں تو 1200 کورل آئلینڈ پر مشتمل ہے، لیکن انہوں نے اپنی ٹورزم کو اتنا زیادہ پروموٹ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگ ٹورزم کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں. حالانکہ وہاں پر صرف پام کے درخت ہوتے ہیں، اس کے علاوہ وہاں پر اور کوئی بھی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنی اکانومی کو چلا سکتے ہیں. انڈونیشیا کو دیکھیں، ملیشیا کو دیکھیں، ان کے بیچز کو دیکھیں، انہوں نے اتنے خوبصورت سارے سمندر پہ ڈیکوریشن وغیرہ کی ہوئی ہیں کہ واقعی لوگ جو ہے وہاں پہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اور دور کیوں جاتے ہیں، انڈیا کی مثال ہے، ان کے پاس جو ناردرن ایریاز، تو کیا ہمارے پاس ناردرن ایریاز نہیں ہیں؟ ہمارے ناردرن ایریاز تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، لیکن انہوں نے اپنی انڈسٹری کو پروموٹ کیا ہوا ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ ہمارے اس کے مقابلے میں پاکستان اپنی ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے. اور پاکستان میں بہت اسی وجہ سے پاکستان میں معاشی ابھی تک معاشی عدم توازن ہے، اور پاکستان آگے ترقی کی راہ میں نہیں بڑھ پا رہا. اوکے بچے، اللہ حافظ.